أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب۔ سورہ رعد کی 43 نمبر کی یہ آیت ہے، اور ان تمام آیات میں سے جو مولائے کائنات کی فضیلت، ان کی افضلیت، ان کی برتری کے اوپر دلالت کرتی ہیں، ان میں سے، یا یوں کہوں کہ وہ تمام آیتیں جو مولائے کائنات کا قصیدہ پڑھ رہی ہیں، ان تمام آیات میں سے ایک آیت یہ ہے جہاں امیر المومنین کی منقبت خوانی ہو رہی ہے۔ اس آیت میں جس کی تلاوت ابھی ہم نے فرمائی ہے، اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور یہ کافر کہتے ہیں، کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کس سے کہتے ہیں؟ رسول خدا سے کہتے ہیں کہ آپ رسول لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں۔ خوب، اب آپ رسول نہیں ہیں، کافر انکار کر رہے ہیں۔ تو پروردگار عالم یہاں پہ آ کر کے قلب نازنین رسالت مآب کو سپورٹ کر رہا ہے، تقویت کر رہا ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر لوگ انکار کر رہے ہیں، آپ کا نہیں مان رہے ہیں، دل چھوٹا نہ کیجیے، آزردہ خاطر نہ ہوئیے، رنجیدہ نہ ہوئیے، بلکہ قل کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہہ دیجئے ان سے کہ اللہ کافی ہے گواہی کے لیے، ہماری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ اور کون کافی ہے؟ وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے، عندہ علم الکتاب، من عندہ علم الکتاب۔ تو یہ آیت کا ظاہری ترجمہ تھا، لیکن اس میں دو چیز کی طرف، یعنی دو گواہ کا یہاں ذکر کیا گیا ہے اس آیت میں۔ اصل میں ماجرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے معاشرے اور ایسے سماج میں، بلکہ یوں کہا جائے ایسے لوگوں کے درمیان مبعوث ہوئے جو اپنے اعتبار سے اس وقت تک کی دنیا کے بدترین لوگ تھے۔ ہر بات کے اوپر بہانا، ہر بات کے اوپر اعتراض، کچھ بھی کہو ماننا نہیں ہے۔ کوئی بھی کام ان کے ساتھ کر ڈالو، کتنی بھی اچھائی کر لو، آخر میں پھر وہ گھوم پھر کر کے اپنی ہی اسی بیماری کے اوپر آ کے رک جاتے تھے۔ کچھ بھی رسول گرامی اسلام سے ایکسیپٹ کرنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کبھی اس درخت سے کہہ دیجئے آگے آ جائے، کبھی آدھے درخت سے کہہ دیجئے آگے آ جائے، کبھی آپ کے ہاتھ کے اوپر سنگریزے جب بولنے لگیں گے تبھی ہم آپ کو مانیں گے، جب آپ فلاں کام کر لیجئے گا تب ہم آپ کی تصدیق کریں گے، جب آپ ایسے کر لیجئے گا تب ہم مانیں۔ ہر روز کچھ نہ کچھ، یہ اسی چین میں ہے، یہ اسی سلسلے میں آگے بڑھتے ہوئے رسالت کا انکار کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو رسول ہی نہیں مانیں گے۔ فرمائشیں دنیا بھر کی ہیں، ڈیمانڈ بہت ساری ہیں۔ رسول گرامی اسلام بعض فرمائشیں پوری کرتے تھے، ڈیمانڈ ان کی پوری کرتے تھے اپنی رسالت کی تثبیت کے لیے، اس کو ثابت کرنے کے لیے، پروف کرنے کے لیے اس کو، لیکن یہ بار بار انکار۔ آخر جب یہ انہوں نے کہا جی ہم تو آپ کو رسول نہیں مانتے ہیں، انسان ہے، دل دکھتا ہے جب ہم کسی کے ساتھ اچھا کام کریں اور ریوارڈ ہم کو جو ہے اس کے اگینسٹ ملے، بجائے اس کے کہ سامنے والا شکریہ ہمارا ادا کرے، بجائے اس کے کہ سامنے والا ہم سے کہے کہ تھینک یو، آپ نے بڑی زحمت کیا، اللہ آپ کو اجر دے، وہ آ کے گا مت 4 نقص نکالے، 4 عیب نکالے، یا یہی کہہ دے کہ آپ نے کیا ہی کیا ہے، تو انسان کا دل دکھتا ہے۔ رسول گرامی اسلام قوم کے ساتھ محنت کر رہے ہیں، ان جاہلوں کو، ان درندوں کو انسان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ آ کر کے سارے محنت کے اوپر پانی پھیر دیتے ہیں۔ پروردگار عالم نے سپورٹ کیا، قلب پیغمبر کو سہارا دیا کہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آزردہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہیں مانتے مت مانیں، آپ کی رسالت کو نہیں مانتے مت مانیں، آپ کی رسالت کی گواہی اللہ دے رہا ہے۔ یعنی پہلا شاہد کون ہے، پہلا گواہ کون ہے؟ پہلا وٹنس اللہ ہے، اللہ۔ اس کے بعد سے دوسرا من عندہ علم الکتاب، دوسرا گواہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ کتاب کون سی کتاب؟
کتاب سے مراد کیا ہے یہ ایک الگ بحث ہے، مفسرین نے بیان کیا ہے، لیکن چونکہ ہماری بات یہاں پہ ایک خاص پوائنٹ آف ویو سے ہو رہی ہے، خاص اینگل کی طرف ہم فوکس کر رہے ہیں، اور وہ ہمارا جو سینٹر ہے جس پر ہم فوکس کر رہے ہیں وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور بابرکت ذات ہے۔ اور اس آیت میں یہ جو جملہ ہے من عندہ علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم ہے، اس سے مراد مولا کائنات ہیں۔ وہ کیسے، یہ ایک الگ بات ہے جس کے سلسلے میں 1-2 منٹ کی آپ کو وضاحت ضرور دینے کی کوشش کروں گا۔ اس میں آپ سورہ نمل کی 40 نمبر کی آیت، 40 نمبر کی آیت اگر اٹھا کر کے دیکھیں، جہاں پہ جناب سلیمان کا دربار لگا ہوا ہے اور ہدہد وہاں سے غائب ہے۔ جب جناب سلیمان نے چاروں طرف اپنے دربار میں دیکھا اور ہدہد کہیں نہیں دکھائی دیا، تو جناب سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام غیظ و غضب میں آئے، اور پھر اگر آج ہدہد بغیر کسی نئی خبر کے آیا، کوئی رپورٹ لے کر کے نہیں آیا ہمارے پاس نئی، تو ہم اسے عذاب میں مبتلا کریں گے، بار اوپر نوچ لیں گے۔ آپ قرآن پڑھیے، سورہ نمل میں یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ خلاصہ وہ ان شارٹ اگر کہا جائے، بات یہاں تک پہنچی کہ ہدہد آتا ہے، آنے کے بعد سے ملک سبا میں بلقیس کے آ کر کے خبر دیتا ہے کہ ملک سبا میں، وہ موجودہ یمن کے علاقے میں تھا وہ علاقہ سبا والا، یہ لوگ سورج کی عبادت کرتے تھے، سورج پرست تھے۔ آ کر کے خبر ملی کہ اس طرح کی ایک خاتون ہے جو حکومت کرتی ہے، سونے کا محل بنا رکھا ہے اور کیا کیا ہے۔ تب جناب سلیمان نے، اچھا اس طرف سے بلقیس جو ملک سبا کی ملکہ تھی، وہ بھی جناب سلیمان سے ملنے کے لیے اپنے وہاں سے نکلتی ہے کہ چلے ہم دیکھیں یہ کون ہے اللہ کا بندہ جس نے ہمارے پاس خط بھیجا ہے، پورا واقعہ ہے۔ تو جناب سلیمان بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ بلقیس کون ہے، تو انہوں نے اپنے دربار میں ایک اعلان عام کر دیا کہ بھائی تم میں سے کون ہے جو بلقیس کو ہمارے سامنے ابھی پیش کر دے۔ تو قرآن اکارڈنگ ٹو قرآن عفریت من الجن، ایک جنات میں سے ایک کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ صاحب آپ کا دربار برخاست نہیں ہونے پائے گا، میں تخت و تاج حاضر کر دیں گے یہاں پہ۔ لیکن جناب سلیمان کی سلطنتی مزاج کے اوپر اتنی تاخیر بھی گوارا نہیں، انہوں نے کہا نا کافی دیر ہے، اور کوئی ہے تم میں سے؟ تو اس وقت قرآن مجید، یہی سورہ نمل کی 40 نمبر کی آیت ہے کہ قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہ وہ شخص جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، یعنی یہ کہا جائے جس کے پاس سمندر کے پانی کا ایک قطرہ تھا، اس شخص نے کہا کہ آپ کی آنکھ جھپک کے، یعنی یہ پلکیں جھپک کے کھلنے بھی نہیں پائیں گی کہ میں حاضر کر دوں گا۔ اور ایسا ہی ہوا بھی، فوراً جناب سلیمان کی آنکھ جھپک کے کھلی ہی، جیسے ہی کھلی، سامنے بلقیس اپنے تخت و تاج کے ساتھ موجود تھیں۔ تو مفسرین نے بیان کیا، روایات میں ملتا ہے کہ یہ شخص، جس شخص نے یہ حیرت انگیز کارنامہ انجام دیا، ایک چشم زدن میں بلقیس کو تخت و تاج کے ساتھ بلا لیا، وہ کوئی اور نہیں تھا، اس کا نام آصف ابن برخیہ تھا۔ یہ جناب سلیمان کے بھائی تھے، جناب سلیمان کے وصی تھے، جناب سلیمان کے جانشین تھے۔ قرآن مجید اور دین مبین اسلام، ائمہ اطہار کی روایات، یعنی یہ جو تعلیمات اسلامی ہیں، ہم کو انکریج کرتی ہیں، پروتساہت کرتی ہیں، ہم کو حوصلہ دیتی ہیں کہ کبھی بھی بغیر کسی دلیل کے کسی بات کو ایکسیپٹ نہیں کرنا۔ اگر کسی بات کو تم ایکسیپٹ کرتے ہو بغیر دلیل کے، تو تم نے صحیح کام نہیں کیا۔ ہم ایز اے مسلمان، ایز اے مومن، ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم کسی بات کو بھی ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ عندہ علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم ہے، ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں۔ ہم نے آپ سے کہہ دیا کہ امیر المومنین آپ ہم سے کہیے، پوچھیے کہ آپ کس بنیاد کے اوپر، کس دلیل پہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، تو ہم دلیل اب آپ کے سامنے پیش کریں۔ یہ جو جناب آصف ابن برخیہ کا واقعہ سنایا میں نے، یہ دلیل ہے۔ یہاں پہ سمندر کے پانی کا ایک قطرہ ہے، یعنی علم کتاب کا
ایک جز، ایک حصہ جناب آصف ابن برقیہ کے پاس ہے۔ چشم زدن میں ہزاروں کلومیٹر کی دور سے بلقیس کو تخت و تاج کے ساتھ لا کر کے جناب سلیمان کے سامنے رکھ دیا، یہ یہاں پہ موجود ہے۔ لیکن یہاں جس آیت میں جو ہمارے مد نظر ہے، جس کی تلاوت ہم نے کیا ہے، سورہ رعد کی 43 نمبر کی آیت، اس میں کیا ہے کہ گواہی کے لیے، رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی، اور وہ کافی جس کے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی پوری کتاب کا علم ہے۔ تو اگر جزو کتاب کا علم رکھنے کے بعد انسان کے اندر اتنی صلاحیت ایجاد ہو جاتی ہے، تو انصاف سے بتائیے وہ شخص جس کے پاس کل کتاب کا علم ہوگا، یعنی اسماء حسنہ اس کے پاس ہوں گے، اسماء الہی کا خزانہ اس کے پاس ہوگا، پروردگار عالم کی مشیت اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اگر کسی کام کو انجام دینا چاہے تو پھر ضرورت نہیں ہے کہ وہ کہے کسی چیز کو کہ یہ ہو جا، ایسے ہو جا، تب وہ ویسے ہوگی، صرف ارادہ کرے گا تو ایسی چیزیں رونما ہوں گی۔ امیر المومنین کی فضیلت ہے یہ آیت، اور یہ بات خالی ایسا نہیں ہے کہ ہماری شیعوں کی کتب میں موجود ہے کہ نہیں علم الکتاب کے مصداق جو ہیں وہ مولا کائنات ہے، نہیں، اس کے مصداق اہل سنت کے متعدد لوگوں نے اس بات کو نقل کیا، اور علامہ امینی نے الغدیر میں اس آیت کے ذیل میں متعدد لوگوں کے نام ذکر کیے ہیں کہ انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں امیر المومنین کو اس آیت کا مصداق قرار دیا ہے۔ لہذا اب بات چونکہ بہت مفصل اس سلسلے میں گفتگو ہو سکتی ہے، وقت بھی ہمارا محدود ہے، لہذا کنکلوژن، خلاصے اور نتیجے کے طور پر آخر میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ آیت سورہ رعد کی 43 نمبر کی آیت، جس میں یہ ومن عندہ علم الکتاب، یہ ٹکڑا یہ خود مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یعنی رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اکارڈنگ ٹو روایت اللہ کے ساتھ ساتھ، اللہ کے ساتھ ساتھ، یعنی وہ مرتبہ جو اللہ کی گواہی کو حاصل ہے، وہی مرتبہ امیر المومنین کی گواہی کو بھی حاصل ہے۔ پروردگار عالم نے یہ مرتبہ کسی اور کو نہیں، صرف اور صرف امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی عظیم شخصیت کو عطا فرمایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سلام علیکم، امید ہے آج کے درس سے بھی آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ حاضر ہے آج کا سوال، من عندہ علم الکتاب سے مراد کون ہے؟ آپ کے آپشنز ہیں، آپشن اے آصف ابن برقیہ، آپشن بی جناب خضر، آپشن سی جناب لقمان، یا آپشن ڈی امام علی علیہ السلام۔ ناظرین جواب دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے اس سوال کے جواب کا صحیح آپشن لکھیے، جیسے اے، بی، سی یا ڈی، اس کے بعد اپنا نام، اپنے والد کا نام، اپنے شہر کا نام، کنٹری، اور آخر میں اپنا موبائل نمبر بھیج کر ایک ہی میسج میں ہم کو اپنے میسج اپنے واٹس ایپ نمبر سے بھیج دیں۔ ہم آپ کے جواب کے منتظر ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔